السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ہم ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب خاور رشید بٹ صاحب۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ جو صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ میں مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں، کیا اس کا مصداق مرزا قادیانی کو ٹھہرایا جا سکتا ہے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے؟ ہماری 3 صفات پر بات ہو گئی تھی۔ آج چوتھی صفت فیکسر الصلیب کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے اور صلیب کو توڑیں گے۔ تو آج ہم شیخ صاحب کی خدمت میں یہ سوال کرتے ہیں، کیا مرزائیت کا یہ جو دعویٰ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نہیں بلکہ مرزا قادیانی ہے، تو اس دعوے میں کتنی سچائی ہے اور اس کے صحیح مصداق کون ہیں؟ شکریہ جی، آپ نے آج پھر مجھے موقع دیا گفتگو کرنے کا۔ جیسا کہ آپ نے ناظرین کو بتایا کہ 3 باتیں جو ہیں وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ کے اندر امت محمدیہ میں آنے والے عیسیٰ بن مریم، مسیح ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی، تو چوتھی بات جو آپ نے سوال کیا فیکسر الصلیب کہ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام جب امت محمدیہ میں نزول فرمائیں گے تو آ کر صلیب کو توڑیں گے، تو یہ صفت مرزا قادیانی کے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ وہ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں، کس طریقے سے اس کو مرزا قادیانی کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر روشنی ڈالنی ہے آج ہم نے۔ یکسر الصلیب یعنی صلیب کو وہ توڑیں گے، اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم تو اس کا ظاہری ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو وہ آرڈر دے دیں گے بھائی صلیبوں کو توڑ دو، کیونکہ مسیحی مذہب کے اندر صلیب جو ہے وہ متبرک نشان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ صلیب کے ساتھ ان کو ٹانگا گیا تھا، وہاں پر ان کی جان نکلی تھی، تو اس لیے وہ ہمارے لیے مقدس ہو گئی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب آئیں گے تو وہ واضح کریں گے کہ میرا صلیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا یہ کوئی متبرک چیز نہیں ہے، اس کو توڑ دیا گیا، نہ ہی مجھے سولی چڑھایا گیا۔ ایک تو اس کا یہ ظاہری مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مسیح علیہ الصلاۃ والسلام آ کر مسیحی غلط عقائد کو رد کریں گے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ یہ وہ مطلب ہے جو مرزا غلام محمد قادیانی نے خود اپنے اوپر اس لفظ کو چسپاں کرنے کے لیے مراد لیا۔ میں آپ کے سامنے 2 حوالے جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ ایک فتح اسلام کے اندر اس نے یہ بات کہی ہے، کہتا ہے کہ حضرت مسیح کی فطرت سے مجھے ایک خاص مشابہت ہے، اور اسی فطرتی مشابہت کی وجہ سے مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسیح کے نام پر بھیجا، مجھے ان کے ساتھ فطرتی ایک مشابہت ہے۔ کیوں بھیجا گیا؟ کہتا ہے تاکہ صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے، سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ فتح اسلام اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 11 ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے یہاں پر تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح ابن مریم بنا کر بھیجا ہے، اور یہ جو حدیث مبارکہ کے اندر فیکسر الصلیب والی ان کی صفت بیان ہوئی ہے وہ میرے اندر ہے کہ میں نے آ کر جو ہے مسیحیوں کے جو غلط عقائد ہیں نا ان کو پاش پاش کرنا ہے، اور صحیح عقیدے جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھنے ہیں۔ دوسری جگہ پر وہ لکھتا ہے، کہتا ہے اگر میں چپ رہوں، مرزا غلام محمد قادیانی کہتے ہیں اگر میں چپ رہوں، کچھ بھی نہ لکھوں، پھر بھی میرے ساتھ آسمان سے اترنے والے فرشتے اپنا کام بند نہیں کریں گے۔ ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی گرزیں ہیں جو صلیب توڑنے
اور مخلوق پرستی کی ہیکل کچلنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہ بھی فتح اسلام کا ہی حوالہ ہے۔ تو ان دو حوالوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے فیکسر الصلیب کا مطلب یہ لیا ہے کہ مسیحی غلط عقائد جو ہیں ان کو پاش پاش کیا جائے گا، ان کو توڑ دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا، تو اس طرح صلیب جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ صحیح۔ اب جب ہم مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ میں نے وضاحت کی تھی کہ مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو اس جہان سے دوسرے جہان پہنچا، تو وہاں سے لے کر آج تک دیکھ لیں 2023 ہو چکا ہے، یعنی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اس کو مرے ہوئے بھی۔ تو کیا معاشرے کے اندر ہمیں مسیحیوں کے غلط عقائد پاش پاش نظر آ رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ بلکہ اس زمانے کی ریشو نکال لیں مسیحیوں کی اور دور حاضر کی نکال لیں، کم ہونے کی بجائے ان کی تعداد پہلے سے بڑھ چکی ہے، زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے مسیح موعود ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ بن مریم کے آنے کا جو وعدہ دیا ہے، اگر مرزا غلام محمد قادیانی اس کا مصداق ہے، تو یہ مسیحیت مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ختم ہو جانی چاہیے تھی، اس کے ہاتھوں پر اس کا اختتام ہو جانا چاہیے تھا۔ صلیب پہلے سے زیادہ جو ہے وہ چمک رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے زمانے کے اندر بھی جو ہے انگریزوں کی حکومت تھی یہاں پر، اور وہ اپنے اعتقادات بھی پھیلاتے تھے۔ اب تو بالعموم عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے پوری اور دنیا۔ دور حاضر کے اندر بھی گو کہ ظاہری طور پر یہاں پر حکومت نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آرڈر وغیرہ جو ہے وہ تو ادھر سے ہی جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرزا غلام محمد قادیانی اس کا مصداق پھر بھی نہیں بنتا، دونوں اعتباروں سے، دونوں مفہوم اگر آپ لے لیں تو صلیب بھی ٹوٹی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی، دوسرا مفہوم لے لیں کہ اعتقادات کو ختم کرے گا تو مرزا قادیانی پھر بھی اس کا مصداق جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ شیخ صاحب، جب یہی چیز، یہ جواب جو ہے مرزائیوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تو قادیانی اس جواب کا کیا جواب دیتے ہیں؟ جب اب ظاہر ہے کہ اس تفصیل کو کوئی بھی انسان جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے کیا ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ مسیحیت جو ہے وہ پھیل رہی ہے اور پہلے سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ اب جب ان کے سامنے یہ چیز رکھی جاتی تھی، بلکہ رکھی جاتی ہے جب ان کے سامنے، تو ان کی طرف سے یہ جواب آتا ہے، جی حضرت صاحب نے جو ہے نا اس کام کے لیے 3 صدیاں مقرر کی ہیں کہ 3 صدیوں تک جو ہے نا یہ کام اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے گا، یہ ان کی طرف سے جواب ہوتا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں ان کے اس جواب کے اوپر کہ یہ وقت مقرر کرنے کا اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا مرزا قادیانی کو تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ پیشین گوئی کروائی ہے نا۔ تو اگر یہ وقت مقرر صحیح ہوتا، کرنا صحیح ہوتا، اتنا مقرر جی 3 صدیوں تک، جی ان کے آنے کے 3 صدیوں بعد یہ کام ہوگا، تو یہ سب سے پہلے کون بیان کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے۔ اب اگر ان کی تعویل کو یہ لے لیا جائے تو آپ مطلب ہمارے ناظرین بھی سارے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کوئی بھی جھوٹا انسان جو ہے وہ اس طرح کا دعویٰ کر کے جو ہے وہ جھوٹا ہرگز نہیں بن سکتا۔ آپ اس سے کوئی بھی کام کہیں، بھئی آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا حدیث کے اندر، تو یہ پیشینگی انہوں نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کہے گا 300 سال تک ہو جائے گا، 500 سال تک ہو جائے گا۔ اب کون 500 سال اور 300 سال تک جو ہے وہ انتظار کرے؟ اگر یہ 300 سال تک مقرر کر دیا ہے مرزا غلام محمد قادیانی نے، تو پھر اس کو 300 سال سے پہلے مرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس کی تو یہ پیشین گوئی اس کے اندر تو پوری عیسیٰ نازل ہوں گے اور یہ کر کے جائیں گے، کریں گے وہ۔ ابھی تو مرزا قادیانی نے کیا ہی نہیں ہے یہ کام۔ ایک تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مدت مقرر نہیں کی، دوسرا یہ ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں مر سکتا تھا جب تک کہ وہ یہ کام نہ کر دیتا، اگر یہ مصداق ہوتا تو۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر وہ اس کی یہ تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ 3 صدیوں تک یہ کام ہوگا، تو یہاں پر مطلب ہم یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی 115 سال ہو گئے ہیں اسے تقریباً دنیا سے گئے ہوئے، 1 صدی تو گزر چکی ہے،
چلیں اگر رفتہ رفتہ بھی کام ہو رہا ہے تو بتاؤ کتنے عقائد ختم ہو گئے ہیں، سلیب کہاں تک ٹوٹ گئی ہے. جبکہ اگر ہم کمپیئر کریں تو وہ پہلے سے زیادہ ہی عیسائیت پھیل گئی ہے، تو اس دعوے میں بھی وہ تقریباً جھوٹے ہی ہیں. بالکل آپ کی بات جو ہے وہ بجا ہے کہ اب دیکھ لیں وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا چاہیے تھا نا، کم ہونا چاہیے تھا، نہ کہ بڑھنا چاہیے ایک تھا. صدی گزر گئی. بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اس حوالے سے خود وضاحت کیا نا، وہ بھی یہ مانتا ہے کہ یہ جو کام ہے نا یہ میری زندگی کے اندر ہوگا، میری موت سے پہلے پہلے ہوگا. میں آپ کے سامنے اس کا یہ حوالہ پیش کرتا ہوں. اس نے ایک دفعہ جو ہے ایک اخبار کے ایڈیٹر کو خط لکھا کہ لوگ خواہ مخواہ جو ہے وہ میری مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ ان کو تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے کہ جو مسیح موعود کی صفات ہیں اگر میں نے وہ کام کر دیے تو میں سچا ہو جاؤں گا، اگر میں نہ کر سکا تو وہ مجھے جھوٹا سمجھیں، جو مرضی کہیں وہ مجھے، تو تھوڑا انتظار کیوں نہیں، میری موت تک انتظار کیوں نہیں کر لیتے. میں اس کے الفاظ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتا ہے جی وہ کام جس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا وہ ہے عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑ دوں. صحیح. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحی لوگ جو ہیں وہ خدا اور ابن خدا جو ہے وہ مانتے ہیں. کہتا ہے جی میں ان کا عیسیٰ پرستی کا ستون جو ہے وہ توڑ دوں اور بجائے تثلیث کے توحید کو پھیلاؤں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور عظمت اور شان دنیا میں ظاہر کروں. کہتا ہے جی یہ میرا کام ہے. ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، اور یہی ان کے کام ہے. کہتا ہے جی میرا یہ کام ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، میں عیسیٰ پرستی کا ستون توڑ دوں، تثلیث کی بجائے توحید پھیلاؤں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان اور عظمت دنیا کے اندر ظاہر کروں. اب آگے اس کے الفاظ جو ہیں وہ قابل غور ہیں. کہتا ہے پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آوے تو میں جھوٹا ہوں. پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے اور میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی. کہتا ہے جتنے مرضی مجھ سے نشان ظاہر ہو جائیں، اگر میں یہ کام نہ کر سکا تو پھر میں جھوٹا، مجھے جھوٹا سمجھ. ظاہر ہے حدیث کے اندر جو ہے وہ آنے والے مسیح کی یہ نشانی ہے، وہ کر کے جائے گا. کہتا ہے جی میرا انجام کیوں نہیں دیکھتے، لوگ کیوں میری مخالفت کرتے ہیں، تھوڑا انتظار تو کر لیں. ظاہر ہے وہ مہلت کوئی تو بھی دیں. انسان ہے اس کو پتا تو ہے بھی ایک نہ ایک دن تو میں نے مرنا ہی ہے. وہ کہتا ہے میرے مرنے تک انتظار کیوں نہیں کرتے تم. اب آگے سنیں، اگر میں نے آگے اس کے جملے ہیں، اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود و مہدی موعود کو کرنا چاہیے تھا تو پھر میں سچا ہوں، اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا، کہتا ہے اور اگر کچھ نہ ہوا میں مر گیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام والے جو کام ہیں اگر تو میں نے کر دیے تو سچا، اور اگر میری موت تک وہ کام نہ ہوئے تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں. اب آپ اندازہ کریں کہ مرزا قادیانی نے یہ جو خط لکھا تھا، یہ لکھا تھا جی 24 جولائی 1906 کے اندر اخبار الحکم تھی، وہاں اس کے اندر یہ شائع ہوا، جو کہ مکتوبات احمد جو اس کے مکتوبات شائع ہوئے ہیں اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 498 ہے. یہاں پر اس کا یہ تفصیلی خط جو ہے موجود ہے. تو اب آپ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ مسیح موعود میں اس وقت سچا قرار پاؤں گا جب میں مرنے سے پہلے پہلے یہ کام کر دوں گا، عیسیٰ پرستی کا ستون ٹوٹ جائے گا، تثلیث کی بجائے توحید پھیل جائے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت جو ہے وہ دنیا میں ظاہر کر دوں گا. اب کوئی بھی قادیانی جو ہے آپ اس سے پوچھ کر دیکھ لیں، بھئی بتائیں کیا عیسیٰ پرستی کا ستون ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا؟ پہلے سے زیادہ لوگ ان کے بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے. توحید کی تثلیث کی بجائے توحید پھیل گئی ہے، تثلیث کا عقیدہ جو آج بھی مسیحیوں کے اندر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. تو اب مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جو باتیں کی ہیں وہ ظاہری طور پر بھی اس کے اندر جو ہے وہ نہیں پائی جا رہی. مزید جو ہے مرزا قادیانی نے 1896 کے اندر اس کی مدت بھی مقرر کر دی. ایک دفعہ جو ہے نا 1896 کے اندر اس کی ایک مدت بھی جو ہے وہ مقرر کر دی کہ جی میں اتنی مدت کے اندر اندر جو ہے نا یہ کام کر دوں گا. اچھا، میں آپ کے سامنے وہ بات رکھتا ہوں
کہتا ہے کہ اگر ان 7 سال میں 7 سال یعنی 1896 میں اس نے 7 سال مقرر کیے تھے، اور یہ جو خط ہے یہ اس کے بعد کا ہے، وہ جب پورا نہ ہوا 1906 میں خط اچھا جب پورا نہ ہوا تو پھر ظاہر ہے پھر اس نے جو ہے نا یہی شعور ڈالا جی میرا انتظار کریں، ابھی انتظار کریں۔ کہتا ہے پس اگر ان 7 سال میں میری طرف سے اللہ تعالیٰ کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر نہ ہو، اور جیسا کہ مسیح کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مر جانا ضروری ہے، یہ موت جھوٹے دینوں پر میرے ذریعے سے ظہور میں نہ آوے، یعنی خدا تعالیٰ میرے ہاتھ سے وہ نشان ظاہر نہ کرے جن سے اسلام کا بول بالا ہو، اور جن سے ہر ایک طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے، اور عیسائیت کے باطل معبود فنا ہو جائیں، اور دنیا اور ہی رنگ نہ پکڑ جائے، تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے تئیں کاظم خیال کر لوں گا، خود کو میں کاذب اور جھوٹا خیال کر لوں گا۔ 7 سالوں کے اندر اندر کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر ادیان باطلہ نے مر جانا ہے، اگر میں یہ کام نہ کر سکا تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جھوٹا سمجھ لوں گا، اسلام کا بول بالا اگر نہ میں کر سکوں گا، ہر طرف سے لوگ اسلام کے اندر داخل نہ ہونا شروع ہو گئے تو میں اپنے آپ کو جھوٹا سمجھ لوں گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کو مرے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تو کیا ہر طرف سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو قادیانیت کو اسلام سمجھتے ہیں نا، وہ اب دوسرے مذاہب سے جو ہے وہ اسلام کے اندر تو آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ لوگ، لیکن جو قادیانیت ہے جس کو وہ اسلام سمجھتا ہے، جو ہمارا مذہب ہے مسلمانوں والا، اس کو تو وہ اسلام نہیں سمجھتے، جیسا کہ میں نے پہلے پروگرام کے اندر جو وضاحت کی تھی کہ وہ احمدیت کا مطلب یہ لیتے ہیں حقیقی اسلام۔ ظاہر ہے مرزا قادیانی کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ حقیقی اسلام کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے۔ تو کیا لوگ جو ہیں ان 7 سالوں کے اندر ہر طرف سے اس کا مذہب قبول کرنا شروع ہو گئے تھے؟ اگر ہو گئے تھے تو اس وقت تو دنیا کے اندر ان کا غلبہ ہونا چاہیے تھا۔ 100 سال گزر گئے، 100 سال تو اس کو مرے ہوئے بھی گزر ختم ہو چکے چکی ہیں۔ ہونی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر جو اس کے عقیدے کے مطابق فیکسر الصلیب کا مطلب ہے وہ بھی فٹ نہیں آتا۔ اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، ایک تو ان کے جو قادیانیوں کے جو خطوط آپ نے پیش کیے ہیں حوالوں کے طور پر، ایک تو یہ اس کا ظاہری اور مرادی معنی کے اعتبار سے مصداق نہیں ہے، دوسرا خود اپنی زبان سے جھوٹا بھی ثابت ہو۔ بالکل اپنی زبان سے جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، اور میں مزید جو یہ حوالہ جو میں نے پڑھا ہے وہ میں حوالہ دینا جو ہے وہ بھول گیا۔ یہ زمیمہ انجام آتھم کے نام سے اس نے کتاب لکھی، اور اس کے آخر میں جو ہے وہ زمیمہ ہے۔ تو یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 314 سے لے کر 319 تک اگر آپ پڑھیں گے نا تو یہ بات جو ہے یہ عبارت جو ہے وہاں پر مل جائے گی۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے اس کے اندر یہ صفت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ اچھا، اب اس سے مراد حقیقی مسیحی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس کی تائید جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر مسیحیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، صلیب کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، عیسیٰ پرستی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، تثلیث ختم ہو جائے گی، اس کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورۃ النساء کی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ ہر اہل کتاب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا سارے اہل کتاب ایمان لا چکے ہیں؟ یہودی تو ویسے نہیں ان کو مانتے، اور مسیحی لوگ جو ان کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں ان کا ایمان بھی جو ہے وہ شرک کے اوپر مبنی ہے، کفر کے اوپر مبنی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تثلیث کا حصہ قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ ان کی وفات سے پہلے پہلے سارے اہل کتاب جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے جو ان کے زمانے کے اندر موجود ہوں گے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے جو حواری ہیں وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ دوسرا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے گا، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کے گزرنے کے 100 سال کے اندر اندر جو ہے نا اس کے پوتے نے اپنے دادے کی غلطی جو ہے وہ تسلیم کر لی۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا پوتا جو کہ قادیانیوں کا چوتھا خلیفہ تھا، مرزا طاہر،
اس نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا تو اس کے اندر جو ہے اس نے وہی ترجمہ کیا جو مسلمان ترجمہ کیا کرتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے آنے سے پہلے بھی مسلمان وہی ترجمہ کرتے تھے اور آج بھی مسلمان وہی ترجمہ کرتے ہیں، یعنی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ اس نے جو ہے ان کے خلیفے نے یہ ترجمہ کیا ہے، یعنی اس نے بالفاظ دیگر جو ہے یہ تسلیم کر لیا کہ اس کے دادا اور اس کے باپ اور اس کے بھائی اور دیگر جو قادیانی ہیں ان کی یہ غلطی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے یعنی قبل موتی کا مرجع وہ اہل کتاب کو قرار دیتے ہیں، کہ اس نے بالفاظ دیگر مان لیا کہ وہ غلطی پر تھے۔ میں آپ کے سامنے وہ ترجمہ رکھتا ہوں۔ اس نے جو ترجمہ کیا ہے اس آیت کا، کہتا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں، اب یہاں پر بریکٹ، کوئی کے آگے بریکٹ لگی ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ بریکٹ جو ہے یہ لفظ کا ترجمہ نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے۔ یہ وہ جو مترجم ہوتا ہے یا جو کتاب لکھنے والا ہوتا ہے وہ خود اپنا ایک مطلب جو ہے وہاں پر بیان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس نے مرزا طاہر نے جو ترجمہ کیا ہے وہ کہتا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں، یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے فریق، یعنی وہ ترجمہ اس طرح بنا رہا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی فریق نہیں مگر اس کی موت سے پہلے یقیناً اس پر ایمان لے آئے گا، کہ اہل کتاب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس کے اوپر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ نہیں اس نے ترجمہ کیا کہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، یہ نہیں ترجمہ کیا اس نے۔ تو ہماری تائید جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت سارے کے سارے اہل کتاب جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور اس ترجمے کی تائید جو ہے یہ مرزا طاہر نے جو کیا ہے اس سے مزید جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور فریق کا لفظ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ مترجم کا اپنا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح جیسا کہ جس حدیث کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے آخر میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر اس کی تم تصدیق چاہتے ہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو، وَإِن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات سے پہلے سارے اہل کتاب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور آج تک تو ایسا ہوا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ جھوٹا ہے، اس کا مصداق نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے ایسا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں ابھی تک۔ وہ جب دنیا میں آئیں گے اس وقت جو اہل کتاب ہوں گے وہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، جو نہیں ایمان لائیں گے ان کو ختم کر دیا اور جائے گا۔ ان پر ایمان کا مطلب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اسلام ہے۔ اچھا، اس کی مزید تائید جو ہے وہ سنن نبی داود کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زمانے میں ساری ملتوں کو ہلاک کر دیں گے، ساری ملتوں کو ہلاک کر دیں گے الا الاسلام، صرف اسلام باقی بچے گا۔ سنن نبی داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 4324 نمبر یہ حدیث ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا پھر یہ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے، صرف اسلام جو ہے وہ باقی رہے گا، پھر اس کے بعد وہ فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ اب کتنی واضح حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو ہے یہ کام ہوگا اور ان کی وفات بعد میں ہوگی۔ اگر مرزا غلام محمد قادیانی اس لفظ کا مصداق ہے، وہ اپنے اس دعوے کے اندر سچا ہے، تو اس کو اس کام کے بغیر مرنا نہیں چاہیے تھا۔ قرآن مجید کی تائید بھی ہے، حدیث مبارکہ کی بھی تائید ہے، اور بلکہ مرزا غلام محمد قادیانی کا اپنا بیان بھی اس کے اوپر موجود ہے۔ اور قادیانیوں کی موجودہ جو تعویل ہے 3 صدیوں والی، اس کا بھی رد ہو جاتا ہے، اس کا بھی رد موجود ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بھی مرزائی جو ہیں وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ یہ جو فیکسر الصلیب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیب کو رد کرنے کے حوالے سے دلائل مہیا کرنا۔ تو چونکہ مرزا غلام محمد قادیانی نے ایسے دلائل دیے کہ جس سے صلیب کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی، تو کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے جو تفصیلی گفتگو کی ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے عملی طور پر ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ اس نے عیسائیت کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا ہو،
دیگر مذاہب کو ختم کر دیا ہو. تو اب جب ان کے سامنے یہ چیز تو تھی قادیانیوں کے سامنے کہ ایسا تو ہوا نہیں، پھر انہوں نے جو ہے وہ پینترا بدلا اور یہ کہا جی نہیں، عملی طور پر اس کو ختم کرنا مراد نہیں ہے بلکہ دلائل دینا مراد ہے. تو اس نے جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے دلائل دیے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ختم ہو جاتی ہے. جی سلیب ٹوٹ جاتی ہے، عیسیٰ پرستی کا ستون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس طرح کی جو ہے وہ پھر آگے سے طویل کرتے ہیں. لیکن میں آپ کی وساطت سے قادیانیوں سے سوال کروں گا کہ بھئی مرزا غلام احمد قادیانی نے وہ کون سے دلائل دیے ہیں جس کے نتیجے کے اندر سلیب جو ہے وہ ٹوٹی ہے، عیسائیت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. مثال کے طور پر اس نے 15 دن مناظرہ کیا ایک پادری کے ساتھ. پوری زندگی میں عیسائیوں کے ساتھ اس کا ایک ہی مناظرہ ہوا، عبداللہ اتھم کے ساتھ، اور وہ 15 دن مناظرہ چلا، اور 15 دنوں کے اندر بھی وہ اس کو شکست نہیں دے سکا. پھر بھائی اس کے پاس کون سے دلائل تھے؟ کون سی اس کی کتابیں ہیں؟ کون سی اس کی کتاب ہے جس کے نتیجے میں عیسائیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ اچھا، اب اس نے جو دلائل دیے ہیں یہ وہی دلیلیں ہیں جو مسلمان صدیوں سے دے رہے ہیں. صحیح، وہ اٹھا کر ادھر فٹ کر. یہ تو کوئی تک نہ ہوا بھئی آپ کسی دوسری کی دلیل جو ہے وہ چوری کر کے کہیں جی یہ میں نے دلیل دی ہے. یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے. جو دلائل اس نے عیسائیت کے رد میں دیے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کے رد کے اندر یا تثلیث کے رد کے اندر، وہی ہیں جو اہل اسلام صدیوں سے جو ہے وہ دیتے آ رہے ہیں. اس کو تو بیان کرنے کا ڈنگ بھی نہیں آیا کہ جس کے نتیجے میں 15 دن تک جو ہے یہ مناظرہ لٹکا رہا اور اس کو شکست جو ہے وہ نہیں دے سکا. اگر اچھے طریقے سے وہ دلائل ان کے سامنے بیان کاری دیتا تو شکست جو ہے اس کو ہو جانی تھی. سینکڑوں سالوں سے عیسائی شکست کھاتے آ رہے ہیں، کئی مناظروں کے اندر جو ہے ان کو شکست ہوئی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کے ساتھ پادری فنڈر کا جو ہے مناظرہ ہوا تھا، وہ بڑا شاندار اور مایا ناز مناظرہ تھا. کتنی واضح شکست ان کو ہوئی تھی. تو اس نے کوئی نئی دلیل پیش نہیں کی، وہ پرانی دلیلیں ہی اس نے جو ہے وہ آگے چلائی ہیں. اچھا، اب زیادہ سے زیادہ قادیانی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں جی اس نے وفات مسیح جو ہے وہ ثابت کی ہے. بھی وفات مسیح مرزا قادیانی سے پہلے لوگوں نے بیان کر دی تھی. سر سید احمد خان مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے تھا، وہ اس سے پہلے وفات مسیح کا اعلان کر چکا تھا. بلکہ قادیانی اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ حوالے دیتے ہیں کہ جی امام مالک کا یہ موقف تھا، جی فلاں امام کا یہ موقف تھا. تو مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے اندر اس سے پہلے کا یہ بندہ ہے سر سید احمد کا، مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے اندر اس نے وفات پائی ہے. تو وہ مرزا قادیانی سے پہلے وفات مسیح کا اعلان کر چکا تھا. یہ دعویٰ کر کے دلائل بھی دے گئے. اب اس نے کون سی نئی چیز پیش کر دی بھائی؟ یہ دلیل بھی پرانی ہو چکی تھی. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی جس کے نتیجے میں عیسائیت جو ہے وہ ختم ہو جائے. بلکہ وفات مسیح کا اگر یہ بات دعویٰ کریں بھی تو وفات مسیح پر اگر اس نے اسی عقیدے کو آن کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو یہ عیسائیوں کی تردید تو نہیں ہے، تو ان کی تائید ہے. ایک حیثیت سے ان کی تائید ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ دیر کے لیے جو ہے ان کی موت 3 دن کے لیے جو موت کے قائل ہیں. تو بہرحال جب ہم مزید تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دلائل دیے بھی ہیں نا، زندگی کے آخر میں جا کر نا ان سے ہاتھ اٹھا لیے کہ جی میری دلیلوں سے یہ رزلٹ نہیں نکلے گا جس کی تم لوگ امید لگائے بیٹھے ہو. اس نے جو ہے کہا جی قلم سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ اس عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑا جا سکے اور عیسائیوں کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. تو جو دلائل یعنی عملی طور پر بھی اس نے کام نہیں کیا. جن دلائل کے اوپر قادیانیوں کو ناز ہے ان دلائل کا خود ہی اس نے بیڑا غرق کر دیا. میں آپ کے سامنے جو ہے وہ حوالہ جات پیش کرتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک دفعہ جو ہے اپنے دوستوں کی مجلس کے اندر جو ہے یہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. اس کی ملفوظات اس کی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 191 پر جو ہے یہ ساری گفتگو اس کی موجود ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ کہتا ہے دیکھا گیا ہے کہ 40-50 کتابیں لکھی ہیں مگر ان سے ابھی وہ کام نہیں نکلا جس کے لیے ہم آئے ہیں. 40-50 کتابیں کہتا ہے میں نے لکھ دی ہیں لیکن جو کام کرنے کے لیے میں آیا ہوں نا ان کتابوں سے وہ کام نہیں ہو رہا. اصل میں ان لوگوں نے جس طرح قدم جمائے اور اپنا دام فریب پھیلایا ہے وہ ایسا نہیں کہ کسی انسانی طاقت سے درم برم ہو سکے.
دانا آدمی جانتا ہے کہ اس قوم کا تختہ یعنی عیسائیت کا تختہ کس طرح پلٹا جا سکتا ہے، یہ کام بجز خدائی ہاتھ کے انجام پذیر ہوتا نظر نہیں آتا، اسی واسطے ہم نے ان ہتھیاروں یعنی قلم کو چھوڑ کر دعا کے واسطے یہ مکان بنوایا، یعنی حجرہ دعائیہ اس نے ایک بنوایا، میں یہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کروں گا۔ کہتا ہے جی ظاہری طاقت سے تو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے میں نے قلم کو چھوڑ دیا ہے، تو اب جو ہے نا وہ دعا جو ہے نا وہ میں کروں گا۔ اب اس سے اگلے صفحے پر جو ہے وہ کہتا ہے بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جن کے لیے دلائل مفید ہو سکتے ہیں، اس لیے قلم کام نہیں دیتا، اب فتح دعا سے ہی ہوگی۔ ابالا کریں گے آپ کہتا ہے جی فتح دعا سے ہی ہوگی۔ اچھا کہتا ہے اب فتح دعا کے ذریعے ہوگی، یہ صفحہ نمبر 192 پر بھی موجود ہے، یہ تیسری جلد ہے، اور اس طرح ملفوظات کی تیسری جلد صفحہ نمبر 598 پر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ کہتا ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کو دلائل جو ہیں وہ کام دیتے ہیں، اب فتح دعا سے ہوگی، یعنی اس نے وہ جو دلائل دیے تھے نا ہمارے اسلام نے جو محنت کی ہوئی تھی وہی آگے بیان کیے، اور خیر میں کہتا ہے جی یہ بھی کام نہیں آ رہے، یعنی جو قادیانی ناز کرتے تھے جی بڑے دلیلیں دی اس نے جی عیسائیت کو ختم کرنے کے لیے، خود جو ہے وہ ہاتھ اٹھا گیا کہ بھائی میری دلیلیں کام نہیں دے رہی۔ تو ساری گفتگو کا جو ہے وہ خلاصہ یہ نکلا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے نہ تو خود حکومت قائم کی کہ جس کے ذریعے وہ صلیب کو توڑ سکے، نہ ہی اس نے عملی طور پر جو ہے ان کے عقیدوں کو رد کیا، اور نہ ہی کوئی ایسے دلائل دیے جس کے نتیجے میں ان کے عقائد جو ہے وہ پاش پاش ہو سکیں، بلکہ خود جو ہے وہ آخر میں جا کر جو ہے کہتا ہے جی اب دعا کے ذریعے جو ہے نا وہ فتح ہمیں ملے گی، دلائل کے ذریعے تو نہیں ملے گی۔ تو اس کے باوجود وہ سچا مسیح ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے یہ قادیانیوں کے اوپر۔ بدقسمتی والی بات ہے کہ جہاد سے جان چھڑائے تو زمانہ قلم کا ہے، اور ایسی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوری ہوئی ان لوگوں پر کہ یہ قلم سے بھی عاری ہو گئے، اور یہ طاقت بھی ان کے پاس نہیں۔ آخر میں ایک حوالہ جو ہے سیرت المہدی کا جو ہے وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو کا جو ہے نا وہ مغز ہے۔ وہ یہ کہ سیرت المہدی حصہ اول ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ 235 ہے، اور روایت نمبر 258 ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا قول جو ہے اس نے نقل کیا، کہتا ہے بالفرض اگر دلائل اور براہین سے دشمن پر غلبہ بھی ہو جائے، مطلب مرزا غلام محمد قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دلائل اور براہین سے جو ہے وہ غلبہ بھی ہو جائے نا، تو کہتا ہے پھر بھی ہماری فتح کوئی فتح نہیں ہے۔ یعنی دلائل ابل دیے ہی نہیں اس نے، کوئی نئے دلائل مسلمانوں والی دلائل آگے چلائے، اور پھر وہ کام بھی نہیں آئے، اور اگر کہتا ہے اگر فتح ہو بھی جائے نا تو ہماری کوئی فتح نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے چوتھی صفت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو آپ قیامت سے پہلے آئیں گے اور صلیب کو توڑیں گے، کیسے قادیانی اس کا انطباق وہ مرزا غلام محمد پر کرتے ہیں، اس پر ہم نے سیر حاصل گفتگو اور بحث کی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ، باقی صفات پر بات اگلے پروگرام میں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔